حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلی تھیں جبکہ جسم میں حرکت نہ تھی اور نہ ہی وہ بول سکتے تھے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے شوہر کی اس حالت کی خبر دی تو رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب نبی کریم میرے شوہر کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہیں تو انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھیں بند کرتے ہوئے فرمایا، جب موت کا فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے تو مرنے والے کی آنکھوں کی روشنی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب رسول اللہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا کہ ابو سلمہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، مرنے والے کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو کیونکہ اس وقت فرشتے پاس ہوتے ہیں۔ میت کے ارد گرد بیٹھے لوگ جو باتیں کرتے ہیں فرشتے ان کی باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر نبی کریم اللہ سے یوں دعا کی کہ اے اللہ، ابو سلمہ کو قبر کے عذاب سے معاف فرما اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے جن پر تیرا خاص کرم ہے۔ اس کی قبر میں اپنی رحمتیں فرمانا اور اس کو نور سے مالا مال کر دینا۔ نبی کریم کی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان وصال کر جاتا ہے تو اللہ مسلمان کی قبر میں نور اور رحمتیں عطا کرتا ہے، جبکہ غیر مسلم جب مرتا ہے تو اللہ پاک اس کی قبر کو تنگ اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد انسان کے لیے سب سے خطرناک پہلی منزل قبر ہے۔ اگر انسان اپنی پہلی منزل یعنی قبر کے عذاب سے بچ جائے تو اس کے لیے باقی سب منزلیں پار کرنا مشکل نہیں رہ جاتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کو مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں جن میں سے سب سے پہلے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو دوسری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم قبرستان سے گزر رہے تھے تو رسول اکرم نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم میت کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب کریم سے دعا فرماتا کہ وہ آپ کو بھی قبر کے عذاب سے آگاہ کر دیتا، جس طرح کہ میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ نے جب صحابہ کو قبر کے عذاب سے آگاہ کیا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت محمد کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر انسان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسان ہو گئی تو باقی سب منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں، اور جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ کی تو اس کے لیے دوسری منزلیں عبور کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج تک قبر سے سخت ترین منظر کبھی نہیں دیکھا۔ نبی اکرم کا فرمان ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کر کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو میت لوگوں کے چلنے کی آواز کو اچھی طرح سن رہی ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا اچھا مسلمان ہو تو نماز اس کے سر کی طرف، روزہ اس کے دائیں طرف، زکوٰۃ اس کے بائیں ہاتھ اور دوسرے جتنے بھی اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں تو وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اور اس کے نیک اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہو۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں محبوس ہوا کیا کہتے ہو، اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں محبوس ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ گواہی دے گا کہ رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں جو اللہ کا دین لے کر تشریف لائے۔ پھر اس سے بولا جائے گا کہ اسی یقین کے ساتھ تم حیات رہے اور اسی پر تم کو دنیا سے اٹھایا گیا اور اسی امر کے مطابق تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے نامہ اعمال اچھے نہ ہوتے تو تم کو جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا جاتا۔ نیک بندے کی قبر کو اللہ پاک کشادہ اور نور سے منور فرما دیتا ہے اور روح کو اعلیٰ قسم کا عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم یا وہ جس کے اعمال اچھے نہ ہوں اس کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب اس کے جسم کے پاس آتا ہے تو اس کے ارد گرد کوئی بھی نیک عمل نہیں رہتے اور اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ تو وہ ڈرتا ڈرتا بیٹھ جاتا ہے اور اس کو آخری نبی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں بتا سکے گا کہ وہ کون ہے۔ پھر اس کو خود ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ جواب دے گا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ محمد کون ہے۔ پھر اس سے فرمایا جائے گا کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا، غیر مسلم مرا اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے نامہ اعمال نیک ہوتے تو تجھ کو ہمیشہ کے
لیے جنت میں گھر ملتا، پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جاتا ہے اور کہا جائے گا کہ تو نے ہمیشہ ہی گناہوں کو پسند کیا، اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کہ کاش میرا بھی نامہ اعمال نیک ہوتا اور مجھے جنت میں داخل کیا جاتا۔ پھر اللہ پاک اس کی قبر کی چاروں اطراف کو آپس میں ملا دے گا اور اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ کا فرمان ہے جو بندہ میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہو تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہو تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ کو دعا دی کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے اس بابت سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں عذاب قبر سے آپ پناہ مانگتے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغلخوری کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قبر کی سختیوں اور عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں قبر میں نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔